ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائے، صرف اور صرف اپنے آپ کو جہنم سے بچانا مومن کی ذمہ داری ہے نہیں، وہ اہلیکم، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچائے۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم کے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو۔ خطاب صاحبان ایمان سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی تین ضدیں ہیں، شرک ایمان کی ضد ہے، کفر ایمان کی ضد ہے، نفاق ایمان کی ضد ہے۔ مومن وہ ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے شرک سے دور ہو چکا ہو، محمد رسول اللہ پڑھ کے کفر سے دور ہو گیا ہو، اور علی ولی اللہ پڑھ کے نفاق سے دور ہو گیا۔ مل کے ہے کریں، اسے کہا جاتا ہے مومن۔ عامر ابن عبد ود کے مقابل میں جا رہے تھے، شیعہ سنی کتب میں یہ روایت موجود ہے، حضور نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کہ کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کے کل کفر کی جانب۔ تو گویا نبی بتانا یہ چاہتے تھے کہ ایمان کو مجسم دیکھنا ہے تو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو، ایک نعرہ مل کے عبادت بڑھائے کریں۔ شاہ صاحب قبلہ، میں اس حدیث خندق کے بعد ان آیات کا ترجمہ یوں کیا کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، کیا مطلب؟ اے علی علی کرنے والوں، اے علی ولی اللہ کی آذانیں دینے والوں، اے یا علی مدد کے نعرے لگانے والوں، صاحبان ایمان سے اللہ نے عمل کا تقاضا جب بھی کیا ہے صاحبان ایمان سے کیا ہے۔ نماز کے لیے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک ہم نے نماز مومنوں پہ فرض کی ہے، نہ مشرک پہ، نہ کافر پہ، نہ منافق پہ، اور ہے یا نہیں؟ اللہ نے ان تینوں کو منہ نہیں لگایا، خطاب صاحبان ایمان سے کیا ہے۔ روزے کے لیے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے صاحبان ایمان، روزے تم پہ لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ روزے رکھنے کے بعد تم متقی بن جاؤ۔ توجہ کرو تو ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، گویا اللہ ہمارے لیے صاحبان ایمان کے لیے سال میں ایک منتھلی ٹریننگ کا پروگرام بنائے ہوئے ہے کہ سال میں ایک پورا مہینہ ہم سے روزے رکھوا کے ہمیں متقی بنا کے اللہ ہمیں مولا امیر کی ریت میں شامل کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ علی آوارہ گردوں کا امام نہیں، علی متقیوں کا امام۔ اللہ کے لئے علی متقیوں، صاحبان ایمان سے جب بھی عمل کا تقاضا کیا، خطاب صاحبان ایمان سے۔ اور میں نے حضور کا خطبہ پڑھا، خطبۃ الغدیر، آپ بھی خطبۃ الغدیر پڑھیں۔ خطبۃ الغدیر میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے جب بھی اور جہاں بھی فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو، ان مومنوں کے امیر کا نام علی ابن ابی طالب۔ تو خطاب صاحبان ایمان سے ہے، خطاب علی والوں سے ہے۔ یہاں بھی اللہ علی والوں سے خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اے علی والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ فقط مومن اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا کے لے گیا تو یہ کافی ہے، ذمہ داری پوری ہو گئی نا۔ وَأَهْلِكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں۔
ایک حدیث میں پیغمبر فرماتے ادبوا اولادکم فإنکم مسئولون، اولاد کی تربیت کرو، قیامت کے دن اولاد کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ اجازت ہو تو حضور کی حدیث آپ کو سنا دوں، اولاد کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ میرے قبلہ، اولاد پیدا کرنا واجب نہیں، ان کی تربیت کرنا واجب۔ میں نے حدیث میں پڑھا ہے پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، دفتر اعمال کو کھولے گا، چہرہ کھل اٹھے گا، سر فلک پہاڑوں کے برابر اور تہ بتہ بادلوں کی طرح نامہ اعمال پر ہے، دفتر اعمال پر ہے اعمال خیر سے۔ بارگاہ توحید میں خوش ہو کے عرض کرے گا پروردگار اس میں تو ہزارہ نیکیاں اور اعمال ایسے ہیں کہ جن کا میں نے زندگی میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا، یہ میرے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ آواز پروردگار آئے گی یہ سارے تیرے اعمال خیر نہیں، یہ وہ تیری نیک اولاد جن کی تو تربیت کر کے آیا تھا۔ شاباش، جن کی تو تربیت کر کے آیا تھا، تیری وجہ سے وہ مومن کامل بنے، تیری وجہ سے وہ نمازی، روزہ دار، واجبات و فرائض کے پابند بنے، تیری تربیت کی وجہ سے محرمات سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا۔ انہیں بھی اجر ملے گا یقیناً، لیکن اصل اجر تجھے ملے گا اس لیے کہ تیری تربیت کے نتیجے میں وہ صاحب ایمان اور صاحب تقوی ہوئے۔ تفسیر کا دوسرا رخ پیغمبر فرماتے ایک شخص کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، دفتر اعمال کو کھولے گا، ایک مرتبہ چہرہ اتر جائے گا، گویا پاؤں سے زمین نکل جائے گی، سر بفلک پہاڑ کے برابر گناہوں نے صغیرہ و کبیرہ دفتر اعمال میں بھرے ہوئے ہیں۔ بارگاہ توحید میں عرض کرے گا پروردگار اتنے گناہ میرے دفتر اعمال میں کیسے آ گئے؟ ان میں سے اکثر گناہ وہ ہیں کہ جو میں نے زندگی میں کبھی سوچے ہی نہیں تھے۔ آواز قدرت آئے گی یہ سارے تیرے اعمال نہیں ہیں، یہ تیری وہ بد کردار اولاد جسے تو نے پیدا کر کے چھوڑ دیا تھا۔ کرتوت ان کے ہیں وہ بھی بھگتیں گے، اصل میں تو بھگتے گا۔ تجھ پر اولاد پیدا کرنا واجب نہیں تھا، پیدا ہونے کے بعد ان کی تربیت کرنا واجب تھا۔ ان کی تربیت کیوں نہیں؟ میں چند مطالب عرض کرنا چاہتا ہوں، ظاہر ایک لمبا سفر کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی میسج اور پیغام جوانوں تک پہنچے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ایسی باتوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے تو ہر بندہ ہمت کرے گا یہ باتیں کرنے کی۔ میں تو بہرحال کروں گا، ظاہر ہے کہ میں ایک دینی طالب علم ہوں، میرا فریضہ ہے، اور شاہ صاحب کی وجہ سے سجاد بخاری صاحب اور مغفور خدا درجات بلند فرمائے ہمارے محسن تھے۔ میں نے راجن پور شہر ہونے کی وجہ سے دیکھا، انہوں نے مجھے پہلی مرتبہ ان کے جلسے پہ میں آیا، 2-3 سال میں نے پڑھا اسی ماں کا۔ تو شاہ صاحب کے پاس بیٹھے تھے، میں نے وہاں بھی یہ بات عرض کی کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں دین بچایا ہے نا۔ کربلا میں دین کس نے بچایا؟ حسین مولا نے بچایا، قربانیاں دے کر دین بچایا۔ اور مولا کا کلام امام کا ہے لیکن نظم کیا کسی شاعر نے۔ امام فرماتے ہیں ان کان الدین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی۔ امام فرماتے ہیں اگر میرے نانا کا دین میری شہادت کے بغیر نہیں بچتا تو آؤ تیر و تلوار ہو، حسین کا جسم حاضر ہے۔ میرے نانا کا دین بچے، میرے مولا حسین نے نانا کا دین بچایا سب کچھ قربان کر کے۔ اور جناب زینب صلی اللہ علیہ نے اس جو دین بھائی نے بچایا تھا اس دین کو ماننے والوں تک پہنچانے کے لیے مجلس حسین کی بنیاد رکھی۔ غور ہے یا نہیں؟ یہ مجلس کی بنیاد اس لیے رکھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے کہ میرے بھائی نے جو دین بچایا ہے وہ دین ہمارے ماننے والوں تک پہنچ جائے۔
مجلس حسین کا ہدف اور مقصد دین پہنچانا، قرآن اور تعلیمات اہل بیت کو پہنچانا، یہ مجلس کا اصل ہدف اور اصل مقصد۔ اور یاد رکھنا میرے مولا حسین نے فقط دین بچایا نہیں، بلکہ قیامت تک اس دین کو باقی رکھنے کے لیے عزاداری کے نام سے ایک ایسا ادارہ قائم کر دیا بطول کے بیٹے نے۔ خدا کی قسم جب تک یہ مجلس حسین باقی رہے گی اللہ کے دین کو کوئی خطرہ نہیں۔ توجہ فرمائیں تو ایک جملہ عرض کروں گا، آپ اور فرما رہے ہیں تو کسی جملے پر حق ادا ہو جائے گا میرے آنے کا اگر میں بات سمجھا سکا۔ آپ نے قلعے دیکھے ہوں گے، لاہور کا بادشاہی قلعہ، قلعہ کے عین بیچ سینٹر میں ایک دیوان خاص ہوتا ہے جہاں رائل فیملی بیٹھتی ہے، اس کے اوپر ایک دیوان عام ہوتا ہے جہاں وزیر و مشیر بیٹھتے ہیں، اس کے اوپر ایک حصار خاص ہوتا ہے، پھر حصار عام ہوتا ہے، اس کے گرد خندق کھودی جاتی ہے جہاں پانی چھوڑا جاتا ہے۔ وہ یہ ڈیفنس لائنیں ہیں کہ جب دشمن حملہ کرے تو پہلے پانی کی خندق کو عبور کرے، پھر حصار عام کو توڑے، پھر حصار خاص کو توڑے، پھر دیوان عام کو توڑے، پھر دیوان خاص میں بادشاہ اور اس کی فیملی تک جا کر پہنچے۔ سربھانا ماتمیوں، عزاداروں اور میرا جملہ سمجھنا، اسلام کے قلعہ کے عین بیچ سینٹر دیوان خاص میں شمع توحید روشن ہے۔ وجہ سمجھے کو بولے گا میرے ساتھ، دیوان خاص میں شمع توحید روشن ہے، اس کے گرد محمد رسول اللہ کا دیوان ہے، اس کے گرد علی ولی اللہ کا حصار ہے، اس کے گرد یا حسین کا حصار ہے، اس کے گرد اللہ نے ہم عزاداروں کے آنسوؤں کی خندق کھدوا رکھی ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے، 1400 سال سے لے کر آج تک دشمنان اسلام ابھی تک ہم عزاداروں کی آنسوؤں کی خندق کو عبور نہیں کرتے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر، ایک نعرہ مل کے حیدری۔ جب تک یہ گریہ باقی ہے، جب تک یہ مجلس باقی ہے، جب تک یہ جلوس عزا باقی ہے، جب تک یہ ماتم حسین باقی ہے، نہ اللہ کی توحید کو خطرہ ہے، نہ نبی کی نبوت کو خطرہ ہے، نہ 12 ائمہ کی ولایت کو خطرہ ہے۔ یہ عزاداری خود محافظ دین ہے۔ عزاداری کا مقصد دین پہنچانا، جو دین بچایا کربلا والوں نے، میں کربلا والوں کا ایک پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے قبلہ، تربیت اولاد، میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی سماعت فرما رہی ہیں، تربیت اولاد اہم ترین موضوع ہے اسلام کا۔ تربیت اولاد، تربیت اولاد یہ ایک الگ موضوع ہے، مجھے جناب سید زینب سلام اللہ علیہ پہ آنا ہے بہت جلدی۔ دیکھیں اللہ نے، ندیم بھائی اس جملے میں خصوصی جوانوں سے توجہ کا طالب ہوں، اللہ نے ہدایت کا ایک ایسا مضبوط اور منظم ترین نظام عطا فرمایا ہے انسانیت کے لیے کہ اگر ہم اس نظام کو مکمل طور پر من و ان فالو کریں تو جس طرح اللہ ہمیں معصوم بچے عطا فرماتا ہے، بچہ معصوم ہوتا ہی ہے اصطلاحاً عرف عام میں، یعنی وہ معصوم نہیں جو نص سے قرآنی سے معصوم ہے، نہیں، معصوم یعنی خطاؤں سے پاک، گناہوں سے پاک۔ بچہ معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے جب ہماری گود میں آتا ہے۔ اللہ نے ایسا مربوط نظام ہدایت کا عطا فرمایا ہے، انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، اولیاء بھیجے، ائمہ بھیجے، ایک نظام دیا، مراجع عظام، مجتہدین کرام، علماء کا ایک سلسلہ، ایک ایسا مربوط نظام اللہ نے دیا ہے۔ اگر ہم مکمل طور پر اس کو فالو کریں تو جیسے اللہ نے معصوم بچے ہمیں عطا فرمائے، ہم انہیں محفوظ عن الخطا ہی معاشرے کو پلٹا سکتے ہیں اگر ہم اس نظام کو فالو کریں، من و فن۔ لیکن ہمارے
معاشرے کا المیہ یہ ہے، اللہ ہمیں بچے معصوم دیتا ہے، ہم اپنی عدم توجہی کی وجہ سے، عدم تربیت کی وجہ سے معاشرے کو گناہگار پلٹاتے ہیں۔ بات ذرا تھوڑی سی مشکل ہے لیکن توجہ فرمائیں آپ۔ اب میں بخاری صاحب کو جملہ کہنے چلوں، آپ دعا فرمائیں گے۔ میرے قبلہ، اللہ نے معصوم دیے ہمیں، ہم نے معاشرے کو گناہگار پلٹائے۔ کائنات میں واحد خاندان ہے، خاندان عصمت و طہارت، خاندان اہل بیت۔ کائنات میں واحد خاندان ہے کہ جن کی گودیوں میں اللہ نے معصوم بھیجے، انہوں نے تربیت کے ذریعے معاشرے کو معصوم ہی پلٹائے۔ ایک نعرہ مل کے حیدری۔ میں دوبارہ وضاحت کر رہا ہوں، قبلہ بھی تشریف فرمائے۔ معصوم سے میری مراد وہ معصوم نہیں جس کے لیے قرآن میں نص عصمت آئی ہے، وہ 1,24,000 انبیاء معصوم ہیں، 14 معصومین ہیں، اور صنف نسواں میں 2 بیویاں معصومہ ہیں، جناب سیدہ اور جناب مریم۔ میں اس معصوم کی بات کر رہا ہوں کہ جنہیں اللہ نے گودیوں میں معصوم بچہ بھیجا، ہم نے معاشرے کو گناہگار پلٹایا۔ یہ خانوادہ عصمت و طہارت کا کمال ہے کہ ان کی گودیوں میں جو معصوم آئے، انہوں نے اپنی تربیت کی وجہ سے معاشرے کو معصوم ہی پلٹایا۔ اللہ نے جناب سیدہ اور مولا کائنات کو 2 بیٹے عطا فرمائے اور 2 بیٹیاں عطا فرمائی۔ بیٹے دونوں امام اللہ کی طرف سے نص عصمت لے کر آئے، لیکن مسلط خداوندی 2 بیٹیاں عطا فرمائیں، نہ وہ نبی ہے نہ امام، ان کے لیے نص عصمت نہیں ہے۔ ایک مسلط اس کی یہ بھی ہے، اللہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ حسن و حسین معصوم ہیں اللہ کی طرف سے، اور زینب و ام کلثوم کو ملکہ عصمت حاصل ہے ماں کی تربیت کی وجہ سے۔ ایک نعرہ مل کے عبادت حیدری۔ راجن پور والو، آپ نے حق ادا کر دیا اپنا، بات کو سمجھنے کا بہت خوبصورت انداز میں آپ نے سماعت فرمائی۔ ذرا مشکل بات ہے، ایک نئی بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن بہت خوبصورتی کے ساتھ ملکہ عصمت حاصل ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہوں، محفوظ عن الخطا۔ دلیل حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام 18 سال کا کڑیل جوان محفوظ عن الخطا تھے، ملکہ عصمت حاصل تھا اس شہزادے کو۔ دلیل عصمت یہ ہے کہ مولا حسین فرما رہے ہیں، اب میں اس جوان کو میدان میں بھیج رہا ہوں جو شکل میں، صورت میں، سیرت میں، کردار میں، ظاہر میں اور باطن میں میرے نانا کی شبیہ ہے۔ یہ ملکہ عصمت حاصل ہونے کی دلیل ہے، ملکہ عصمت حاصل ہونے کی دلیل۔ امام کون فرما رہے ہیں؟ امام حسین۔ امام حسین علیہ السلام کون ہے؟ نمائندہ مشیت۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، جو اس کی رضا سے بات کرتے ہیں۔ نمائندہ مشیت کہہ رہا ہے کہ میرا شہزادہ وہ ہے جو شکل میں، صورت میں، سیرت میں، کردار میں، ظاہر میں اور باطن میں میرے نانا کی شبیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہزادہ میرے مولا سرکار ابوالفضل العباس علیہ السلام، مولا امیر فرماتے ہیں یہ میرا شہزادہ میری شبیہ ہے۔ مولا عباس شبیہ علی تھے یا نہیں؟ بولو یار، جن کے لیے امام حسین علیہ السلام فرمائے عباس تجھ پہ تیرا بھائی قربان ہو جائے۔ کیا مقام و مرتبہ ہے سرکار، جن کی تعظیم کے لیے نام آئے سرکار عباس کا تو چوتھے امام تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ امام تعظیم کے لیے کھڑے، جن کے نام کی تعظیم کے لیے خود نمائندہ مشیت کھڑے ہو جائے۔
تو کیا انہیں وہ محفوظ عن الخطا تھے؟ ملکہ عصمت حاصل تھا، نفس عصمت نہیں تھی، لیکن ملکہ عصمت حاصل تھا۔ اگلی مثال میں اپنے موضوع پہ آ گیا، جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، اس بی بی کو ملکہ عصمت حاصل تھا۔ بی بی کا تو لقب ہے عصمت صغرا، بی بی چھوٹی عصمت، ماں عصمت کبرا، شہزادی عصمت صغرا، جنہیں ملکہ عصمت حاصل تھا۔ نفس عصمت نہیں، وہ خدا کی مصلحت ہے، اس میں کیا رموز ہیں، کیا اسرار ہیں، لیکن ملکہ عصمت حاصل تھا۔ دلیل یہ ہے کہ ماں کے بعد ماں کی مسند پہ آئی، لیکن کردار میں کمی نہیں آئی۔ اور ان کے ملکہ عصمت ہونے کی دلیل عرض کروں آپ کے سامنے۔ ابھی قبلہ فرما رہے تھے، بہت خوبصورت بات کی قبلہ نے، کہ جن کا نام اللہ نے زینب رکھا، جس طرح حضور کا نام اللہ نے رکھا، سیدہ کا نام اللہ نے رکھا، مولا امیر کا نام علی، اللہ نے علی رکھا اپنے نام علی سے مشتق کر کے۔ توجہ، امام حسن مجتبیٰ کا نام اللہ نے حسن رکھا، مولا حسین کا نام اللہ نے حسین رکھا۔ قبلہ تشریف لے حجت الاسلام والمسلمین سرکار علامہ مظہر حسین صاحب قبلہ ایک تو علامہ محمد عباس قلی صاحب قبلہ کے شاگرد بھی ہیں۔ مکھنا والی، آپ بزرگان جانتے ہیں کہ قبلہ محمد عباس قلی صاحب مکھنا والی سے مشہور تھے۔ مکھنا والی میں انہوں نے ادارہ بنایا، مدرسہ قائم کیا، وہاں پرنسپل رہے۔ اس کے بعد وہ جب لاہور تشریف لائے تو ان کے قائم مقام انہی کے شاگرد قبلہ علامہ مظہر حسین صاحب مکھنا والی، وہاں باقر العلوم کے پرنسپل بھی ہیں اور قبلہ کے فاضل شاگردوں میں سے ہیں، اور ہماری درخواست پر تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ راجن پور میں پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں، اور راجن پور کے مومنین قدردان ہیں، علماء کے مہمان نوازی کرنا جانتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے قبلہ کی مواعظ حسنہ سے اس طرح توجہ ہے۔ میں چند جملے آپ کروں آپ کی خدمت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی، بی بی کا نام بھی اللہ نے زینب رکھا، اور جس طرح امام حسن و حسین کی ولادت پر حضور اطلاع پاتے ہی خوش خوش تشریف لائے، اسی طرح جب جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائیں اور حضور خوش خوش گھر میں تشریف لائے، اپنی شہزادی کو گود میں لیا اور پوچھا جناب سیدہ اور مولا کائنات سے کہ اس شہزادی کا نام کیا رکھا ہے۔ تو جناب سیدہ اور مولا کائنات جب ذبح ہو کے گویا ہوئے کہ ہم نام رکھنے میں اللہ کے رسول سے سبقت کیسے کر سکتے تھے، حضور مسکرا کے فرماتے ہیں کہ آپ مجھ سے سبقت نہیں کر سکتے، میں اللہ سے سبقت نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو خیر عطا فرمائے۔ اور جبرائیل نازل ہوئے اور جبرائیل نے عرض کیا بعد درود و سلام، اللہ کے محبوب خدا فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے خزانہ مشیت میں اپنی اس کنیز خاص کا نام زینب رکھا ہے۔ زینب دو لفظوں کا مجموعہ ہے، زین لأب۔ اب آپ ذرا صرفا کے بیٹھنا اور میں جملات کرنا چلا ہوں۔ زین لأب جس کا معنی ہے باپ کی زینت، سرفانا۔ حضور کی حدیث ہے، شیعہ سنی کتب میں ہے، حضور فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو زینت دو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے ذکر کے ساتھ۔ وہ علی جو محفل کی زینت، جو مجلس کی زینت، جو مسجد کی زینت، جو محراب کی زینت، جو جنت کی زینت، جو کوثر کی زینت، جو دنیا کی زینت، جو آخرت کی زینت، جو میدانوں کی زینت، وہ علی جو پوری کائنات کی زینت ہے، اس کی زینت کا نام زینب ہے۔
نعرہ مل کے لگاؤ یار مولا امیر کے نام کا مرتبہ صلوات. جس گھر میں میری مخدومہ تشریف لائی، میں جملے پہ جملہ عرض کروں گا. اگلا جو میں جملہ کہنے چلا ہوں آپ کو 14 قصیدوں جتنا لطف آئے گا. اب بھائی ضروری تو نہیں کہ ہر بات کان پہ ہاتھ رکھ کے کہی جائے. میں بھی قصیدہ ہی پڑھ رہا ہوں نا. شاہ جی سر کی ایک تعریف میں بھی کیا کرتا ہوں، ہر وہ بات سریلی ہے جو مدح اہل بیت میں کہی. اب میں دیکھتا ہوں میری سر کو سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں. جس گھر میں میری مخدومہ تشریف لائی اس گھر میں پنجتن پاک پہلے سے موجود تھے. اب میں لفظیں جوڑ رہا ہوں اور آپ لفظوں کے قدردان ہیں. ان پنجتن پاک میں سے ہر ایک ہستی ناطق قرآن اور ہے یہ ہر ایک ہستی ناطق قرآن. گویا اگر نانا نواسی کو گود میں لے تو وہ قرآن. اب لطف آپ نے خود لینا ہے، میں بی بی کے فضائل آپ کو سنا رہا ہوں. اگر حضور اپنی نواسی کو گود میں لے تو وہ قرآن، بابا امیر بیٹی کو گود میں لے تو وہ قرآن، عصمت کبریٰ ماں سیدہ اپنی بیٹی کو گود میں لے تو وہ قرآن، بھائی حسن گود میں لے تو وہ قرآن، بھائی حسین گود میں لے تو وہ قرآن. تو مجھے کہنے دیجئے زینب اس حدیث کا نام ہے جو قرآن کی گود میں پلی ہے. مل کے حیدری. اب میں لفظ بدل کے کہوں قرآن کی گود میں پلنے والی حدیث قدسی کا نام زینب. اچھا آپ نے محبت فرمائی. اگلا جملہ اس سے بھی آگے بڑھ کے کہتا ہوں. آپ نے عزت افزائی فرمائی ایک طالب علم کی، ذرا سر اٹھانا اور بی بی کی عظمت کا جملہ. میں نے سینکڑوں مرتبہ کہا، عجیب کیف محسوس کیا جب میں بی بی کا یہ عظمت بھرا جملہ پڑھتا ہوں. عجیب کیف محسوس کرتا ہوں. اس بی بی کا مقام کس قدر بلند ہے. سنیے سر اٹھائیں. 5 معصوموں کی گود میں پلی، 2 معصوموں کو گود میں پالا. بولو یار مجھے سمجھ آ رہی میری بات. پنجتن پاک کی توجہ، پنجتن پاک کی گود میں پلی، 2 معصوموں کو، چوتھے اور 5ویں امام کو گود میں پالا. معصوم کل 14 ہیں. گویا 7 معصوم سیدہ زینب سے پہلے گزرے، 7 معصوم سیدہ زینب کے بعد گزرے. ان 14 کے مرکز کا نام زینب. بلکہ حیدری اللہ کی نظر خیر. ان 14 کے مرکز کا نام بی بی کا ایک لقب ہے. دیکھو زینب، میں نے ابھی آپ کیا کہ باپ کی زینت. ابھی 13 رجب آپ گزار چکے ہیں. عظمت امیر المومنین کو ذہن میں رکھیں اور پھر سوچیں کہ جب مقام علی یہ ہے تو مقام زینب کیا ہوگا، جو اس باپ کی زینت ہے جسے اللہ نے علی بنایا، جسے اللہ خدا گواہ ہے. ایک 13 رجب کی مناسبت سے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بیچ میں ایک جملہ عرض کروں گا. جب میں مولا لفظ پہ توجہ رہے، آپ نے ایک لفظ میرا ضائع نہیں ہونے دیا، اس میرٹ پہ ایسے سمجھ کے گیا ہوں. جب میں مولا امیر کے فضائل کی طرف نگاہ کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے فضائل علی کے تعاقب میں. 80% مجمع نے سن کے اور سمجھ کے مجھے دعا دی. باقیوں کے لیے میں ترجمہ کی دیتا ہوں. جب میں مولا امیر کے فضائل کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے کبھی نہ لگا کہ علی فضیلتوں کے پیچھے جا رہے ہیں. خدا کی قسم میں نے فضائل کو علی کے پیچھے بھاگتے دیکھا. فضائل کو علی. دلیل میرا آپ نے سوال کا جواب دینا. مجھے بتاؤ
علی کو ولایت کی تمنا یا ولایت کو علی کی ضرورت؟ او بھائی اگر علی جائیں انگوٹھی لے کر سائل کے در پہ اور آئے ولایت آ جائے، میں مانتا ہوں شاید علی کو ولایت کی تمنا ہوگی، لیکن اگر سائل حالت رکوع میں آ کے انگوٹھی لے جائے اور آئے ولایت آ جائے تو ماننا پڑے گا ولایت کی ضرورت کا نام علی ہے۔ اچھا پیغمبر اسلام نے منزل غدیر پر جب مولا متقیان کی امامت و ولایت اور خلافت بلا فصل کا اعلان فرمایا تو روایت میں ہے، میں نے مناقب میں یہ روایت پڑھی ہے، ایک الگ خیمہ حضور نے لگوایا، وہاں مولا امیر کو بٹھایا، حکم دیا اصحاب و صحابیات کو جاؤ اور باری باری جا کے علی کو مبارک دو۔ میں نے ایک جملہ عرض کرنا ہے، ایک صحابی آیا مولا امیر کا چاہنے والا، علی کی ولایت کا عارف، علی کا شیعہ، علی کے خیمے کے در پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے یا علی میں آپ کو مبارک دینے نہیں آیا۔ مولا امیر جانتے ہیں، مسکرا کے فرماتے ہیں ساسا پھر کیسے؟ ساسا ابن سوان تھا، ساسا پھر کیسے آئے ہو؟ کہا یا علی میں تو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر خود ولایت کو مبارک دوں گا، ولایت تجھے مبارک ہو، تجھے علی جیسا مولا مل جائے۔ اچھا مجھے بتاؤ علی کو علم کی تمنا یا علم کو علی کی ضرورت؟ اگر علی جائیں علم مانگنے، میں مان دیتا ہوں کہ شاید علی کو علم کی تمنا ہوگی، لیکن اگر علی ناد علی پڑھ کے بلائے جائے تو ماننا پڑے گا علم کی ضرورت کا نام علی ہے۔ اگر علی بلا کے علم دیے جائیں تو علم کی ضرورت کا نام علی ہے۔ یہاں پر ایک روک کر میں بات کرنا چاہتا ہوں، شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں خیبر کے حوالے سے بڑی خوبصورت اپنے تئیں بات لکھی اور اس نے کوشش کی کہ علی کی عظمت کو گھٹا کے پیش کرے، اپنے تئیں بڑی خوبصورت اور بڑا کمال کیا اس نے دشمنی اہل بیت میں۔ وہ یہ لکھتا ہے کہ صاحب یہ جو فتح خیبر کا معاملہ ہے اس میں کوئی علی کا کمال نہیں، بات سمجھیں گے تو آپ کو لگتا ہے فتح خیبر کے معاملے میں کوئی علی کا کمال نہیں، یہ تو اللہ نے شروع ہی سے پہلے ہی دن سے فتح خیبر کا معاملہ علی کے مقدر میں لکھ دیا۔ اور جو بندہ یہ بات سمجھا ہے اسے نتیجے میں لطف آئے گا، وہ تو میاں اللہ نے شروع ہی سے ازل سے پہلے ہی دن سے فتح خیبر کا معاملہ علی کے مقدر میں لکھ دیا تھا، وہ تو میاں علی ہی سے فتح ہونا تھا، اس میں کوئی علی کا کمال تھوڑا ہے۔ میں نے کہا نعمانی صاحب علی کے مقدر کی کہانی بڑی عجیب ہے، کعبہ میں آنا علی کا مقدر، بولو یا جن کے دلوں میں علی بستا ہے، کعبہ میں آنا علی کا مقدر، آغوش پیغمبر علی کا مقدر، لعاب رسالت علی کا مقدر، دوش پیغمبر علی کا مقدر، بستر پیغمبر علی کا مقدر، بدر کا فاتح ہونا علی کا مقدر، احد میں ذوالفقار کا آنا علی کا مقدر، خندق کا کل ایمان بننا علی کا مقدر، خیبر میں علم کا ملنا علی کا مقدر، زہرا جیسی بیوی علی کا مقدر، حسنین جیسے لال علی کا مقدر۔ علی کے مقدر کو دیکھ کر مجھے تو یوں لگتا ہے کہیں کاتب تقدیر بھی علی کا چاہنے والا تو نہیں ہے۔ مل کے علی اللہ نے علی کو عظمت عطا فرمائی۔ مجھے بتاؤ کعبہ کو علی کی تمنا یا علی کو کعبہ کی تمنا؟ اگر علی کی ماں آدھی دروازہ سے کعبہ میں آتی اور میرے مولا کی ولادت کعبہ میں ہو جاتی، میں مان لیتا کہ شاید علی کو کعبہ کی تمنا ہوگی، لیکن دیوار کعبہ نے علی کی ماں کو راستہ دے کے بتایا میری ضرورت کا نام علی ہے۔ اور خدا کا آپ نے توجہ فرمائیے تو جملہ کہنے چلا ہوں، اگر میرے مولا امیر کی والدہ معظمہ آدھی دروازہ سے کعبہ میں آتی اور میرے مولا امیر کی ولادت کعبہ میں ہو جاتی، اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ پھر بنو امیہ اور بنو عباس کے سلاطین کا ہر بچہ کعبہ ہی میں پیدا ہوتا۔ لیکن کعبہ 1400 سال کے بعد آج بھی
چیلنج بنا ہوا ہے لوگوں کے سامنے کہ جس کا دل چاہے کعبہ میں آئے، شرط ایک ہے، اسے دیوار راستہ دے۔ اللہ نے میرے امیر آقا کو، ایک عظمت سنیے اور پھر میں چند جملے اور عرض کر کے آقا جی کو ٹائم دوں۔ اللہ نے میرے امیر آقا کو امیر المومنین بنایا۔ توجہ، امیر المومنین کا پروٹوکول صرف علی ابن ابی طالب کے لیے اللہ نے نازل فرمایا۔ کبرا تائید فرما رہے ہیں، میرے مولا حسن مجتبیٰ کو کسی ماننے والے نے پکارا یا امیر المومنین۔ مولا حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے بعد مجھے امیر المومنین نہ کہنا۔ کہا مولا کیا آپ امیر المومنین نہیں؟ فرمایا میں امیر المومنین ہوں۔ کہا مولا میں آپ کو امیر المومنین کہوں؟ فرمایا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں یہ لقب اللہ نے مخصوص کیا ہے میرے بابا علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ یہ علی کا پروٹوکول تھا، اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا۔ میرٹ پر اہل سمجھ کے، علی کی خدمات کو دیکھ کر، علی کے شرف کو دیکھ کر، ایسے خوبصورت چہرے مجھے سامنے ہے اور میں دیکھ رہا ہوں فضائل امیر المومنین سن کے آپ کے چہرے کھلے ہیں۔ ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، سلیمان فارسی عرض کرتے ہیں یا علی فلاں بندہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے علی کو ہزاروں شرف ایسے عطا فرمائے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک آدھ شرف میرے مقدر میں آ جاتا میں ساری زندگی فخر کرتا۔ یا علی وہ تو ایک آدھ پہ فخر کرنے کو تیار ہے، اور حضور اللہ نے آپ کو ہزاروں شرف بخشے ہیں، لیکن ہم نے کبھی آپ کو فخر کرتے نہیں دیکھتے۔ توجہ ہے، ہم نے آپ کو کبھی فخر کرتے نہیں دیکھا۔ اب جملہ سنیے گا مولا امیر کا۔ مولا امیر فرماتے ہیں سلیمان علی کس کس شرف پہ فخر کرے؟ سلطانہ علی کس کس شرف پہ فخر کرے؟ کہ اللہ نے شرف مجھ علی کو عطا فرمائے ہیں، قیامت تک فخر میرے شیعہ کریں گے۔ اللہ نے شرف کچھ علی کو بخشے ہیں، قیامت تک فخر میرے شیعہ کرے۔ جی اس لیے اب میں جو جملہ کہنے چلا ہوں، اگر جملہ سن کر دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے، نعرہ تو آپ ماشاءاللہ لگائی رہے ہیں، اسی لمحے میرے لیے دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ مولا امیر کے فضائل سن۔ دیکھیں نا یہ بجلی ہے نا، کرنٹ، اس کے دو اثر ہیں، یہ ایک ہی وقت میں ہیٹر بھی چلاتی ہے، اے سی بھی چلاتا ہے۔ مولا امیر کے نام میں اللہ نے دوہرا اثر رکھا ہے۔ علی کی عظمت سن کے منافق کے دل میں ہیٹر جل جاتا ہے، مومن کے دل میں اے سی جل جاتا ہے۔ اگر یہ اگلا جملہ میں نہ کہوں مگر صحیح تو میرے تسلی نہیں ہوتی۔ علامہ حسین بخش جاڑا صاحب کی بلا کا جملہ ہے، بعض جملے امر ہو جاتے ہیں، قبلہ کہ یہ جملہ امر ہو گیا، خدا کی قسم اللہ درجات بلند فرمائے۔ قبلہ فرمایا کرتے تھے سونے کے پانی سے لکھنے کے مترادف جملے میں اپنے عشرے قربان کر دوں قبلہ کے ایک جملے پر۔ عالم عالم ہوتا ہے، عالم کی بات ہوتی ہے۔ قبلہ فرماتے ہیں نام علی سنتا ہر کوئی ہے، لیکن کلیجہ مقدر والوں کا ٹھنڈا سنتا ہر کوئی ہے، نام علی سنتا ہر کوئی ہے، لیکن کلیجہ مقدر والوں کا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اگلا جملہ بھی کہہ دوں، میرا جملہ نہیں ہے، ڈاکٹر علی شریعتی کا جملہ ہے، اور کیا بات کہہ دی ڈاکٹر علی شریعتی نے۔ فرماتے اے شیعان علی تم کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے کائنات میں ایک ہی علی بنایا اور وہ تمہارے حصے میں آیا۔
سے میں نے دعا لینا ہے. ویسے تو میرے کلاس فیلو بھی ہیں, میرے بہت قریبی رشتہ اور تعلق مظہر حسین کے ساتھ, قبلہ مظہر حسین صاحب قبلہ اکٹھے ہم پڑھتے رہے, ہمارے اساتذہ بھی ایک ہی ہیں, اور ایک وقت گزرا اور ان کی موجودگی میں ایک جملہ کہہ کر قبلہ عالم سے میں دعا کا طالب ہوں. امیر المومنین, اللہ نے علی کو میرٹ پہ امیر المومنین بنایا. بادشاہوں کو یہ لقب پسند آ گیا, چرا کر لے گئے. اب پتہ نہیں آپ لطف لیں گے یا نہیں, لیکن میں خود بڑا لطف لیتا ہوں اس جملے سے. چرا کر لے گئے. یہ لباس تھا مولا امیر کا, بادشاہوں کو پسند آ گیا, لے گئے. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر بادشاہ کا لباس کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے کسی فقیر اور کنگال کو پہنا دیا جائے تو وہ جوکر ہی تو لگے. بھائی اگر بادشاہ کا لباس کسی کنگال فقیر کو پہنا دیا جائے تو وہ مسخرہ ہی تو لگے گا. جو یہ لباس تھا علی کا, میرٹ پہ اللہ نے عطا فرمایا, بادشاہوں کو پسند آ گیا. ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں تاکہ کاملاً میری بات آپ سمجھ آئے. دیکھیں, لائق سجدہ اللہ کی ذات ہے. نوجوانوں خدا کے لیے سمجھ کے جاؤ, لائق سجدہ صرف اللہ کی ذات ہے بس. اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا شرک ہے, گناہ عظیم ہے, ناقابل معافی جرم ہے. قبلہ عالم تشریف فرما ہے, مجھ سے سینئر ہے ہر لحاظ سے. اگر میں اشتباہ کروں تو قبلہ پہ واجب ہے کہ مجھے اسی مجلس میں ٹوکے. آج بھی تشریف فرمائیں, آپ بھی اہل علم علماء کو سننے والے ہیں. اپنے تئیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ پوری طالب علمانہ ذمہ داریوں سے بات کر رہا ہوں. تعظیمی سجدے کا وجود اسلام میں ہے ہی نہیں. تعظیمی سجدے کا وجود اسلام میں نہیں. یہ جو تفسیر میں رائے بیان کی جاتی ہے کہ ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا, آدم کو سجدہ نہیں, آدم قبلہ تھا, سجدہ ذات توحید. بولو جنہیں سمجھ آ رہی. ایک سوال کا مجھے جواب دو, آپ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں یا کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں؟ بولو یا نہیں. اگر کوئی کعبہ کو سجدہ کرتا ہے تو وہ مشرک ہے. کعبہ کی نسبت ہے ذات توحید کے ساتھ, خالی ہمارا رخ ہوتا ہے قبلہ کی طرف, سجدہ ذات توحید کو ہے. ملائکہ کا رخ آدم کی طرف تھا, سجدہ اللہ کے حکم کو تھا. یہ جو قرآن مجید میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 فرزندوں نے جیسے ہی جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھا, پہلی نگاہ جناب یوسف کو پڑھی تو جناب یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 فرزند سجدے میں گر پڑے. یہ یوسف علیہ السلام کا سجدہ نہیں تھا, یہ یوسف کو پانے کے بعد اللہ کے شکر کا سجدہ, اللہ کے شکر کا سجدہ تھا. یہ اعضائے سبع یعنی پیشانی, 2 ہاتھ کی ہتھیلیاں, 2 گھٹنے, 2 انگوٹھے, یہ 7 اعضاء جسے سجدہ کہتے ہیں صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے. نص صریح ہے قرآن میں, اسجدوا للہ وعبدوہ, سجدہ کرو اللہ کو جو لائق عبادت ہے, جس کی عبادت کرتے ہو اسے سجدہ کرو. اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے, شرک ہے, گناہ کبیرہ ہے. یہ پیر کو سجدہ, یہ فقیر کو سجدہ, یہ دربار کو سجدہ, یہ فلاں کو سجدہ, یہ فلاں کو سجدہ, اللہ کے علاوہ کوئی لائق سجدہ نہیں. اور میری دلیل سنیے کہ اگر پسند آئے تو دعا کرنا. ایک سوال کا جواب مجھے سوچ کے بتاؤ کہ اللہ کے بعد اس پوری کائنات میں سب سے بزرگ ترین ہستی کا نام کیا ہے؟ سارے بولے حضور حضرت محمد مصطفیٰ. درود پڑھے نا بلندہ. بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر. اس کے بعد مولا امیر کی ذات, پھر جناب سیدہ, پھر حسنین وانا امام. اللہ کے بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر, حضور کی ذات ہے. اگر تعظیمی سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو مولا علی نبی کو سجدہ کر.
سیدہ مولا کائنات کو سجدہ کرتی، حسنین اپنی ماں عصمت کبریٰ کو سجدہ کرتے، اصحاب نبی حضور کو سجدہ کرتے، اصحاب امیر المومنین مولا علی کو سجدہ کرتے، کربلا والے مولا حسین کو سجدہ کرتے. کوئی لائق سجدہ نہیں سوائے ذات توحید کے. ظاہرین بیٹھے ہوں گے، مجھے بھی 5-7 مرتبہ شرف حاصل ہوا ہے جب ظاہر کربلا پہنچتا ہے اور روضہ شبیر کو دیکھتا ہے تو روتے ہوئے بسوں سے اترتا ہے، سجدے میں سر رکھتا ہے. یہ مولا حسین کو سجدہ نہیں، یہ اللہ کے شکر کا سجدہ ہے جس نے زیارت حسین عطا فرمائی. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، لیکن انسانیت کا مقدر پھوٹا جن لوگوں نے اللہ کو لائق سجدہ نہ سمجھا، ان کی پیشانی پھر کیسے کیسے ذلیل ہوئی اور کیسی کیسی خسیس چیزوں کے سامنے ان کی پیشانی جھکی. وہ انسان کبھی پتھر کے سامنے جھکا، کبھی درخت کے سامنے جھکا، کبھی گائے کے سامنے جھکا، کبھی بندر کے سامنے جھکا. کہاں انسان کہاں پتھر، کہاں انسان کہاں بندر، کہاں انسان کہاں گائے، کہاں انسان کہاں مورتی. کیسے ذلیل ہوئی وہ پیشانیاں، اور ذوق سجدہ کو پھر بھی تسکین نہ ملی. کیوں؟ اس لیے کہ جو لائق سجدہ تھا اس کو سجدہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. لائق سجدہ. اب میرا جملہ سنیے گا، میں نے جس کے لیے آپ کو ذہنی طور پہ آمادہ کیا. اللہ نے میرٹ پر اہل سمجھ کے علی کو امیر المومنین بنایا. یہ لقب بادشاہوں کو پسند آ گیا، چرا کے لے گئے. تو جن لوگوں نے علی کو امیر المومنین نہیں مانا تو انہیں کیسے کیسے امیر المومنین ملے. یزید امیر المومنین، ولید امیر المومنین، مروان ابن حکم امیر المومنین، عبد الملک ابن مروان امیر المومنین، شراب کے حوض میں غوطے لگانے والے امیر المومنین، ماں بہن اور بیٹی میں تمیز نہ کرنے والے امیر المومنین، حالت نشہ میں 2 کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھانے والے امیر المومنین، ہاتھ ہو گئی جمعے کی نماز خود کو پڑھانے والے امیر المومنین. تو میں سوچتا یہ ہوں، اور جب امیر المومنین ایسے ہوں گے تو مومن ملا عمر جیسے ہوں گے. لیکن نعرہ مل کے جب ہم نے علی کو، جملہ اگلا جس کا میں نے وعدہ کیا، جب ہم نے علی کو امیر المومنین مانا جنہیں اللہ نے امیر المومنین بنایا تھا، تو کیا عزت افزائی ہوئی مومنوں کی. کون امیر المومنین؟ جو کعبہ میں آیا وہ امیر المومنین، جس نے لباب رسالت کو چوسا وہ امیر المومنین، جو آغوش پیغمبر میں پھلا وہ امیر المومنین، جو دوش پیغمبر کا سوار بنا وہ امیر المومنین، جو بستر محمد پہ سویا وہ امیر المومنین، جو بدر کا فاتح بنا وہ امیر المومنین، احد میں جس کے لیے آسمانی اسلحہ آیا وہ امیر المومنین، جو قبضہ کا کل ایمان بنا وہ امیر المومنین، جو خیبر کا قرار غیر فرار قرار پایا وہ امیر المومنین، جسے زہرا جیسی بیوی ملی وہ امیر المومنین، جسے حسنین جیسے لال ملے وہ امیر المومنین. تو میں سوچتا یہ ہوں، جب امیر المومنین ایسا ہوگا تو مومن خمینی جیسا ہوگا. بلکہ جب امیر المومنین ایسے ہوں گے تو پھر مومن خامنائی جیسے ہوں گے، پھر مومن سید حسن نصر اللہ جیسے ہیں. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں یہاں تھوڑا ٹائم آپ کا لیتا کہ امیر ایسا ہے تو مومن کو کیسا ہونا چاہیے. اس کو چھوڑ رہا ہوں اور میں آخری جملوں کے قریب آ گیا اپنے وقت کے اندر بات کو مکمل کر کے. آقا جی کو ہم سب نے سننا ہے، میں بھی سنتے جاؤں گا انشاءاللہ. قبلہ کا اس وقت تو بانی میں ہوں کہ میری درخواست پہ آقا جی تشریف لائے ہیں.
جب تک قبلہ کا خطاب ہوگا تو میں بھی آپ کے ساتھ موجود رہوں گا. جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا. اب سوچیں جب باپ ایسا ہے تو وہ بیوی جو باپ کی زینت ہے. بیوی کا ایک لقب ہے عالمہ غیر معلمہ. یہ میرے چوتھے امام نے خطاب فرمایا یا امتی بحمد اللہ انت عالمۃ غیر معلمہ. بی اماں آپ کا کیا کہنا، آپ تو اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ عالمہ غیر، یعنی ایسی عالمہ ہے کہ جسے دنیا میں کسی نے پڑھایا نہیں. پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے. میں سوچتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ اگر میرے چوتھے امام یہ فرما دیتے کہ پھوپھی اماں آپ کا کیا کہنا، آپ تو اپنے نانا مدینۃ العلم کی شاگردہ ہے، تو کیا چار چاند نہ لگ جاتے بیوی کی عصمت کو؟ حضور کی شاگرد ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ اگر فرما دیتے آپ اپنے بابا باب العلم کی شاگردہ ہیں، یا ماں عصمت کبریٰ کی شاگردہ ہیں، یا بھائی حسن مجتبیٰ کی شاگردہ ہیں، یا بھائی حسین کی شاگردہ ہیں، کیا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا بیوی کا. لیکن چوتھے امام یہ نہیں فرما رہے بلکہ فرماتے بحمداللہ ہے انت عالمۃ غیر معلمہ. بی اماں آپ کا کیا کہنا، آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں. میرے چوتھے امام بتانا یہ چاہتے تھے یاد رکھنا میری پھوپھی زینب وہیں سے پڑھ کے آئی ہے جہاں سے ہم 14 پڑھ کے آئے. میری پھوپھی زینب کا مبنی علم وہی ہے جو ہم 14 کا ہے. ایک لقب اور کروں گا اور چھوڑ رہا ہوں. زندگی رہی پھر کبھی اس بی بی کے آپ کو فضائل سناؤں گا. بی بی کا ایک لقب ہے شیر دل خاتون. توجہ ہے یا نہیں؟ شیر دل خاتون. اب یہ اگر یہاں کوئی بچہ 5-7 سال کا اٹھ کے نعرہ لگا دے یزید پہ لعنت اور پورا مجمع کہے بے شمار، تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. لیکن ذرا تصور فرمائیں کہ یزید تخت حکومت پہ بیٹھے، دنیا کے ممالک کے سفراء اپنی اپنی کرسیوں پر براجمان ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے. یزید چھوٹا موٹا حکمران نہیں. توجہ، میری تحقیق یہ ہے کہ آج دنیا کے 27 ملک ایسے ہیں جن پر اس زمانے میں اکیلے یزید کی حکومت تھی. یزید کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. جوانوں، یزید اتنا چھوٹا نہیں جتنا آپ نے سمجھ رکھا ہے. یہ تو 1400 سال سے آپ کی لعنت کے ہاتھوں پٹ پٹ کے اتنا سر ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ ایسے ظالم اور زمانے کے سب سے بڑے فرعون نے جب گستاخی کی تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جو اس وقت قیدن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، بی بی نے اس ملعون کو زمانے کے سب سے بڑے فرعون کو یوں ڈانٹا جیسے عظیم ترین آقا ذلیل ترین غلام کو ڈانٹتا ہے، اور فرمایا اسکت یبن طلقہ، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد خاموش. بی بی کا لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم یا عقیلہ قریش. ختم ہوگی میں ایک لفظ ہے ناصر، ایک ہے نصیر، ایک ہے عالی، ایک ہے علی، ایک ہے عاقلہ، ایک ہے عقیلہ. بی بی کا لقب عاقلہ نہیں ہے، عقیلہ ہے. ناصر اور نصیر میں کیا فرق ہے؟ ناصر اس مددگار کو کہتے ہیں جو کبھی مدد کرے کبھی نہ کرے. ختم ہوگی میری تقریر میں روک رہی ہوں. کبھی مدد کرے کبھی نہ کرے. نصیر اس مددگار کو کہتے ہیں جو ہر حال میں مددگار رہے. قرآن مجید میں نبی کی دعا موجود ہے وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. پروردگار مجھے اپنے خزانے سے نصیر عطا فرما. میرے مولا امیر کا لقب ہے نصیر. ایک ہے عالی، ایک ہے علی. عالم کا معنی بھی بلند ہے.
ہے، علی کا معنی بلند ہے، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عالی اس بلند کو کہتے ہیں جو کبھی بلند ہو، کبھی پست ہو، پھر بلند ہو جائے، پھر پست ہو جائے، لیکن علی اس بلندی کا نام ہے جس نے زندگی میں پستی دیکھی نہ ہو۔ اور باقاعدہ میں نے ایک تفسیر میں پڑھا کہ جب کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ علی کے کاندھوں پہ سوار ہو جاتے اور بتوں کو توڑ دیتے، علی کو اپنے کاندھوں پہ مہر نبوت پہ سوار کیوں کروایا؟ نبی فرماتے میں اس علی کو پس کیسے کروں جسے اللہ نے علی بنایا۔ ایک ہے عاقلہ، ایک ہے عقیلہ۔ بی بی کا لقب عاقلہ نہیں، عقیلہ بنی ہاشم۔ عاقلہ اس بی بی کو کہتے ہیں کہ عقل کبھی اس کا ساتھ دے کبھی چھوڑ جائے، پھر ساتھ دے پھر چھوڑ جائے۔ عقیلہ بنی ہاشم اس خاتون کو کہا جاتا ہے کہ عقل جس کا دامن ہر حال میں نہ چھوڑے۔ یہ وہ عقیلہ بنی ہاشم ہے کہ جس نے شام غریبہ میں بھی نماز فریضہ نہیں چھوڑی، جس نے 11 محرم کی رات بھی نماز شب قضا نہیں کی، اس بی بی کو عقیلہ بنی۔ بس قبلہ بحر الوسائل میرے بات پڑھنے والے ہیں، وہ آپ کو سنائیں گے۔ میں 2-4 جملے عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ علامہ حسین بختیارہ صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ ان ملعونوں نے چاروں طرف سے خیموں کو آگ لگائی۔ جو عزادار گھر سے نیت کر کے آیا ہے کہ میں جا رہا ہوں مجلس میں اور سیدہ کے رومال کو آنسوؤں سے تر کر کے واپس آؤں گا، اس عزادار کے لیے 2-3 جملے۔ عزاداروں چاروں طرف سے خیموں کو آگ لگائی۔ جناب زینب اس خیمے میں آئیں جس خیمے میں مسجد خداوندی سے سید سجاد غشی کے عالم میں تھے۔ بی بی نے آ کے کاندھا ہلایا، فرماتی ہے میرے زمانے کا امام پھوپھی مسئلہ پوچھنے آئی۔ علامہ نقن علیہ رحمہ سے میں نے لاہور میں ماڈل ٹاؤن ای بلاک میں قبلہ کا خطاب تھا، میں نے اپنے کانوں سے جملے سنے۔ قبلہ فرما رہی ہے کون بی بی ہے جو مسئلہ پوچھ رہی ہے؟ فرماتے میرے جیسے مولانا کو مسئلے کا پتہ ہے، یہ امام کی بیٹی ہے، 2 اماموں کی بہن ہے، سید سجاد کی پھوپھی ہے، باقر کی دادی ہے، عالمہ غیر معلمہ ہے۔ بی بی نے کیوں مسئلہ پوچھا؟ فرماتے قبلہ کے بقول فرماتے ہیں بی بی کے سامنے 2 راستے تھے، یا جل کے مر جائے یا باہر نکل جائے۔ رسول زادی کے لیے جل کے مرنا آسان تھا، باہر نکلنا مشکل تھا، لیکن بی بی نے شریعت پہ عمل کرنا سکھایا کہ جب 2 راستے ہوں، ایک آسان اور ایک مشکل، تو دیکھو میرے نانا کی شریعت کیا کہتی ہے۔ سجاد بیٹا ہم جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ کبھو بھی اماں تیرے نانا کی شریعت کا حکم ہے کہ باہر نکل جاؤ۔ مجھے میرے مولا کے ذاکرین کی وہ تشبیہ بڑی پسند ہے جو فرمایا کرتے ہیں کہ سیدادیاں بچوں کو لے کے خیموں سے یوں باہر نکلی جیسے تسبیح کا دھاگا ڈولتا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک۔ تیاری کرو 2-3 جملے عرض کرنے میں نے۔ بچوں کو سنبھالنے کے بعد جناب زینب کو اپنے بھائی کی امانت یاد آئی۔ بی بی نے اس خیمے کا رخ کیا، اس خیمے تک آگ پہنچ چکی تھی۔ حمید راوی ہے قبلہ کے جملے، حمید راوی ہے میں نے پردہ دار بی بی کو جلتے ہوئے خیمے کی طرف جاتے دیکھا، میرے دل میں رحم پیدا ہوا، یہ پردہ دار ہے، آگ زیادہ ہے، شاید اس کی کوئی قیمتی چیز خیمے میں رہ گئی ہے۔ میں آگے بڑھا، میں نے سر کو جھکا کے کہا بی بی آگ زیادہ ہے، تو پردہ دار ہے، اگر کوئی قیمتی چیز خیمے میں ہے مجھے حکم دے، میں اٹھا کے لاتا ہوں۔ کہ بی بی نے رو کے کہا حمید اس خیمے میں میرے حسین کی امانت سید سجاد اگر تو اٹھا کے لائے نا تو میں تیری جنت کی ضامن ہوں۔ ماتم کر اللہ سمجھنا، جنت کا نام آیا، حمید 2 قدم پیچھے ہٹا، سر کو چکا کے کہتا ہے بی بی آپ جو میری جنت کی ضمانت دیتی ہیں کیا آپ علی کی بیٹی زینب تو نہیں؟ علی کی بیٹی کی چیخ نکل گئی، حمید میں علی کی غیور بیٹی زینب، وہ میرے بھائی مارے گئے، میری چادر لٹ گئی، میرے خیمے جل گئے۔ حمید کہتا میں آگے بڑھا تھا کسی کے میں سجاد کو لے کے آؤں، لیکن جیسے ہی میں خیمے کے قریب پہنچا آگ اتنی زیادہ تھی، اگر کہ میں مرد تھا میری ہمت
ہمت نہ ہوئی، لفظ سمجھنا اگر ماتم کرنا ہے، میری ہمت نہ ہوئی، میں پیچھے ہٹا، میں نے سر کو جھکا کے کہا بی بی آگ زیادہ ہے، میں آگے جا نہیں سکتا، کہ بی بی نے رو کے کہا حمید تیرا لگتا جو کچھ نہیں، اور میرے دل سے پوچھ میرے حسین کی امانت، آخری جملے آزادارو، حمید کہتے بی بی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے کہا اللہ اکبر، اور سیدزادی نے جلتے ہوئے خیمے میں اپنے آپ کو داخل کیا۔ حمید کہتے ہیں میں مر جاتا یہ منظر نہ دیکھتا، تھوڑی دیر کے بعد قیامت کا منظر تھا، جب سیدزادی خیمے سے باہر نکلی، پشت پہ سید سجا، بی بی کا رخ مقتل کی طرف پھر گیا، بھیا اپنے شہیدوں کی لاشوں کو اٹھایا، ارے آ دیکھ تیری بہن تیرے زندہ۔ اب آپ کے سامنے حجت الاسلام والمسلمین شہنشاہ فضائل و مسائل سرکار علامہ مظہر حسین صاحب قبلہ پرنسپل دارالعلوم باقر العلوم مکھنا والی خطاب فرمائیں گے۔ یہ علامہ موسیٰ رضا